الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ ہمارے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور سب سے اخیر میں تمام انبیاء کے امام اور سردار ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک روشن اور واضح طریقہ اور راستہ بتایا، جس راستے پر چل کر انسان جنت تک، اللہ کی خوشنودی تک پہنچ سکتا ہے، اور جس راستے سے اگر انسان بھٹک جائے تو انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہی آخری دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا آنے والی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ کام کرنے کی دنیا ہے، یہ ثواب یا سزا پانے کی اصل دنیا نہیں ہے۔ دنیا کا نظام ہے، آدمی کام ایک جگہ کرتا ہے اور اس کا بدلہ کہیں اور ان کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اسکول میں نوکری کرے تو نوکری تو وہ اسکول میں کرتا ہے، مگر تنخواہ بینک میں جا کر حاصل کرتا ہے۔ تو کام کرنے کی جگہ الگ ہے، اور اس کا بدلہ اور اس کا انعام پانے کی جگہ الگ ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اگر چوری کرے تو چوری کسی کے گھر میں کرتا ہے، لیکن سزا ان کو جیل میں اٹھانا اور کاٹنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، کام الگ جگہ ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ ان کو الگ جگہ میں مل رہا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو۔ اچھا کام کرے گا تو اس کا بدلہ ان کو اچھا ملتا ہے۔ جیسے اگر قوم کے بچوں کو وہ پڑھا رہا ہے تو ان کو تنخواہ مل رہی ہے، پڑھا رہا ہے کلاس میں تنخواہ حاصل کر رہا، آفس میں پڑھا رہا ہے، اسکول میں تنخواہ پا رہا ہے، بینک میں۔ اسی طرح برا کام کرے، چوری کرے، زنا کرے یا کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کی سزا اس جگہ نہیں ملتی ہے، سزا کے لیے الگ جگہ متعین ہے۔ ہر ملک میں قید خانہ، جیل ہے، جہاں جو پاپ اور گناہ کی غلطی کی سزا ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، کام کرنے کی دنیا بنایا ہے۔ ہم جیسا کام کریں گے اس کا انعام یا اس کی سزا ہم کو یہاں نہیں ملنے والی ہے، بلکہ اس کی اصل سزا یا اصل انعام جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والے ہیں۔ اور آخرت میں سزا اور انعام کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر فرمایا ہے، جس کو جو ہے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن
اعلان کرنے کے لیے ہے کہ کن کو ان کے کرتوت کا کیا بدلہ مل رہا ہے۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا تو برا کا جو ہے بدلہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دو چیزیں بنائی ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور برے کام کرنے والوں کو جہنم کے جیل خانہ میں جو بہت سخت سزا کی جگہ ہوگی وہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو جو قیامت کا دن ہوگا، اس قیامت کے دن کیا چیز ہم کو کام آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت شریفہ میں بیان فرمایا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن مال فائدہ نہیں دے گا اور بنون لڑکے بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ انسان دنیا میں ان دو چیزوں کو بڑا سہارا سمجھتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس روپیے پیسے ہیں تو کچھ بھی کرنے پر جو ہے جرأت اور ہمت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نعوذ باللہ کسی کے مرڈر کرنے میں بھی ان کو کوئی تعامل نہیں ہوتا، کرے دے دیں گے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، چونکہ مال ہے، وہ ان کے لیے ایک سہارا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا میں مال بہت کام آتا ہے، مال کی وجہ سے بنی ہوئی حکومت بگاڑ دی جاتی ہے، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کرشمہ کس کا ہے؟ یہ مال کا کرشمہ ہے۔ تو اس دنیا میں تو مال انسان کا سہارا بنتا ہے، اور بنون بیٹے بھی سہارا بنتے ہیں۔ آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے لوگ جو ہے جتنے بیٹے ہوتے تھے سمجھتے تھے ہمارے گھر اتنی لاٹھی تیار ہو گئی، اب ہمارا سہارا بہت مضبوط ہو گیا، اب کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ہمارے 8 بیٹے ہیں لہذا 8 لاٹھی ہے۔ تو بیٹوں کو بھی آدمی دنیا میں سہارا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سہارے کام نہیں آنے والے ہیں، یہ مال کا سہارا دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے، یہ بیٹوں کا سہارا دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت میں کام آنے والا جو ہے قلب سلیم ہے، جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایسے دل کو صاف ستھرا دل کہتے ہیں جو کفر سے خالی ہو، شرک سے خالی ہو، حسد سے خالی ہو، کبر سے خالی ہو، جو ہے عداوت دشمنی سے خالی ہو، ہر طرح کی برائیوں سے خالی ہو۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، شب و روز دن رات ہر وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں لگے رہتے تھے، 10 سال کی عمر میں خدمت میں لگے تھے۔ ہمارے آقا جب پردہ فرمائے اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی، تو یہی خدمت کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ پورا زمانہ انہوں نے ہمارے آقا کی خدمت میں لگایا۔ ایک دن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم خاص حضرت انس ابن مالک سے فرمایا کہ اے انس، اے میرا بیٹا، یا بنیا، اے بیٹوا، بہت پیار کے ساتھ جو ہے یہ عربی میں جملہ کسی کے بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بنی کا معنی بیٹا، اور بنی یعنی ایک دم چھوٹا بچہ، چھوٹا بیٹا، تو بہت پیار کا جملہ ہے، بڑے پیار سے آپ نے فرمایا اے میرا بیٹوا، اے میرا بچہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اس حالت میں کرنا کہ تمہارا دل ہر طرح کی گندگیوں سے خالی ہو، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی ذرہ برابر جو ہے سیاہی نہ ہو، دل کسی کے طرف سے ذرہ برابر گندا نہ ہو، اپنے دل کو جو ہے صاف ستھرا اگر رکھو، اگر یہ تم سے ہو سکے تو میرا بچہ تم ایسا ضرور کرنا۔ اور سنو، یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ انہو من سنتی، یہ میری سنت ہے، میں ایسا ہی ہوں، میں اپنے دل کو ہر ایک سے صاف ستھرا رکھا ہوں،
میرے دل میں کسی کی طرف سے ذرہ برابر دشمنی نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، جو ہے حسد نہیں، کینہ نہیں، بالکل میرا دل صاف ستھرا اور خالی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے کوئی آ کر مت کرو، کہ میرے صحابہ کی شکایت اگر کرو گے، میرے شاگردوں کی شکایت کرو گے، ہو سکتا ہے ان کے طرف سے میرے دل میں کوئی جو ہے نقطہ، کوئی دھبا آ جائے، ان سے میرا دل ناراض ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے بھی میرا دل ناراض رہے، میرے دل میں ذرہ برابر کسی کی طرف سے کدورت رہے، یہ بالکل میں نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قیامت میں ایسا ہی دل کام آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن صاف ستھرا دل یہ کام آنے والا ہے، مال دولت اولاد بچے اور دنیا کے سہارے، دنیا کے اسباب کام آنے والے نہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جسم میں، انسان کے پورے باڈی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ آپ نے فرمائی یہ دل اگر صحیح سالم ہو تو سب کچھ صحیح سالم، اور یہ دل اگر فاسد اور گندا ہو جائے تو سب کچھ جو ہے آدمی کے گندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ سمجھیے 12 بجے رات میں ہمارے گھر کے کسی کے پیٹ میں بہت تیز درد شروع ہو گیا، ہمارے بھائی، ہماری بیوی، ہمارا بچہ، کوئی بھی اچانک بیمار ہو گیا، اب وہ درد سے تڑپ رہا ہے اور آپ کو بہت نیند لگی ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو نیند ٹوٹنے کے بعد آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اب نیند کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ سوئے ہی رہیں، مگر دل کا تقاضا یہ ہوگا کہ نہیں، آپ فوراً اٹھیں، ڈاکٹر بلائیں، ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر جائیں، دوائی لائیں، ان کی تیمارداری کریں، یہ دل یہ چاہے گا تو سب کام آسان ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی آسان، نیند کی قربانی دینا بھی آسان، کیوں کہ دل نے چاہ لیا، تو لہذا سب آسان۔ اور اگر کسی موقع سے آدمی کا دل نہ چاہے تو آدمی بہت مرتبہ کہتا ہے اپنے دوست سے، ایک دوست نے کہا یار چلو پانجی پڑا گھوم کے آتے ہیں، کہنا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ کو تھوڑی دل سے جانا ہے، آپ کو تو پاؤں سے جانا ہے۔ آپ کا دوست کہہ رہا ہے یار موٹر سائیکل میں بیٹھا کر میں لے جاؤں گا، تم کو چائے کی پلاؤں گا، مٹھائی کھلاؤں گا، کہنا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ دیکھیے پاؤں سے جانا ہے، آفر مل رہا ہے چائے کا، مٹھائی کا، موٹر سائیکل میں بیٹھ کر جانا ہے، لیکن ہم نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ بہانہ کیا کرتے ہیں، عذر کیا کرتے ہیں، اور وہ صحیح بہانہ، صحیح عذر ہے کہ بھائی ہمارا دل نہیں چاہتا ہے۔ معلوم ہوا دل یہ اصل حاکم ہے، یہ اصل فیصل ہے، یہ چاہ لے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہے، یہ اگر چاہ لے تو 12 بجے رات میں، 1 بجے رات میں نیند کی قربانی دے کے پانجی پڑا نہیں سلیگوڑی تک جانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اگر یہ دل نہ چاہے تو ہم جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہم کو پاؤں سے جانا ہے، ہم کو دل سے تو چل کے جانا نہیں ہے، لیکن ہم یہی عذر کرتے ہیں کہ بھائی میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ معلوم ہوا دل ہی اصل حاکم ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہم دل کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر ہمارا دل صاف ستھرا رہا تو یہی صاف ستھرا دل دنیا میں جو ہے آخرت میں قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اور ہماری زندگی اور ہم کیسے ہیں ہم خود اندازہ کریں۔ ایک بہت بڑے عالم ہمارے ملک میں، ہندوستان میں ابھی کچھ دنوں پہلے، چند سالوں پہلے انتقال ہوا، مولانا پالن حقانی صاحب، آپ لوگ بھی نام سنے ہوں گے۔ وہ پڑھے لکھے یعنی مدرسوں میں پڑھ کر عالم نہیں بنے تھے، اللہ نے ان کو غیبی طور پر غیبی نظام کے ماتحت میں بہت بڑا علم دے دیا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی زبانی میں نے خود اپنے کان سے واقعہ سنا، انہوں نے سنایا، میں نے سنا۔ مہاراشٹر میں جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں
وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ہائی وے سڑک کے کنارے میں ایک پان کی دکان تھی، اور اس پان کی دکان میں بہت بھیڑ رہتی تھی۔ ادھر کے لوگ بھی جو ہے پان لینے کے لیے، بسکٹ لینے کے لیے اور ضرورت کا سامان لینے کے لیے وہاں آتے تھے، اور ہائی وے کے اس پار کے لوگ بھی جو ہے اس پار آتے تھے، کیونکہ اور کوئی دکان تھی نہیں۔ پھر ایک آدمی نے یہ سوچا کہ یہ ہائی وے سڑک پار ہو کر لوگ اس پار جاتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ میں اس پار ایک دکان کھول دیتا ہوں، تاکہ اس پار کے کسٹمر کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی اور میرا بھی ایک روزگار چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہائی وے کے اس پار ایک دکان کھول دی۔ اب اس پر دکان کھولنے کے بعد ادھر کے جو کسٹمر اور گاہک تھے وہ ادھر ہی پان کھانے لگے اور اپنے ضرورت کا سودا سامان لینے لگے۔ تو ادھر جو پرانا دکاندار تھا ان کو بہت دل میں تکلیف ہوئی کہ اس کمبخت نے میرے کسٹمر کو روک لیا، میرے گاہکوں کو روک لیا۔ اس لیے اب اس دکاندار کے خلاف وہ بہت پلاننگ کرنے لگا کہ کیسے میں ان کو برباد کروں۔ ان کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے دعا تعویذ کرایا، جادو کرایا، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو ان کے گھر میں ایک سادھو بابا آیا، غیر مسلم تھا۔ اس سادھو بابا کو انہوں نے کہا کہ میری ایک تمنا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس دکاندار کو برباد اور ہلاک کرنا ہے، لہذا کوئی ایسا آپ عمل کر دیجئے، جادو کر دیجئے، کوئی ایسا منتر کام کر دیجئے کہ وہ دکاندار برباد ہو جائے۔ اس سادھو بابا نے کہا نہیں بھائی، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا منتر بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو برباد کر سکیں۔ البتہ جو ہے تم کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ اگر تم پڑھو گے 40 دن تک تو تمہارے پاس بھگوان آ جائے گا۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق بولا، اور تم جو چاہو گے بھگوان سے جو ہے اپیل کرنا، درخواست کرنا، جو تمہارا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا بالکل، 40 دن کیا 40 مہینہ بھی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ وظیفہ سیکھ لیا اور 40 دن تک لگاتار وظیفہ پڑھا رات میں۔ جب 40واں دن ہوا تو اللہ کا تو نظام ہے، جو جہاں جو ہے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے اللہ ان کو اسی سے فائدہ دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جڑی، ایک جنگل، ایک گھاس پر کوئی عقیدہ اگر بنا لیتا ہے تو وہیں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے خیر اور شر کا راستہ دنیا میں واضح کر دیا۔ اب آدمی اللہ پر یقین کرے، غیر اللہ پر یقین کرے، بہرحال دنیا کا نظام تو سب کے لیے جو ہے کام کر رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے جب 40واں دن ہوا تو ان کے پاس لگا کہ بہت بڑی طاقت اور روشنی آئی، اور آواز آئی کہ میں جو ہے خدا ہوں، میں بھگوان ہوں تمہارا، تم مجھے کیوں بلائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بلایا نہیں ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جو ہے میں نے وظیفہ پڑھا ہے۔ تو آواز آئی کہ دیکھ جھوٹ مت بول، تمہارا مقصد میری ملاقات اور زیارت نہیں ہے، کچھ اور مقصد ہے، جو مقصد ہے وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی میرا دوسرا مقصد ہے۔ کہا ہاں تمہارا جو بھی مقصد ہے، جو کہو گے آج پورا کیا جائے گا، لیکن ایک شرط یاد رکھو، تم جتنا جو کچھ مانگو گے ہم دیں گے، لیکن جتنا تم کو دیں گے اس کا ڈبل اس پان والے کو دیں گے جو ہائی وے کے اس پار ہے۔ تم 1 کروڑ مانگو دے دوں گا، لیکن ان کو 2 کروڑ دوں گا۔ تم 5 کروڑ مانگو گے ان کو 10 کروڑ دوں گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کیجئے، میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے۔ جب میری ایک آنکھ پھوٹے گی تو ان کی دونوں پھوٹے گی، کیونکہ ان کو ڈبل ملے گا سب کچھ۔ تو وہ سوچنے لگا کہ میری ایک آنکھ پھوٹ جائے، ہم تو ایک آنکھ سے دکان کر لیں گے، لیکن اس کمبخت کی تو دونوں آنکھ پھوٹ جائے گی، وہ برباد ہو جائے گا، ان کی دکان ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے جو ہے، اور ان کا ڈبل ان کی 2 آنکھ پھوڑ دیجئے۔
دیکھیے آج ہمارا سماج اسی طرح کا ہے، ہم کو اپنی خوشی سے خوشی نہیں ہے، ہم کو دوسروں کے غم سے خوشی ہے۔ ہم چاہے برباد ہو جائے، ہماری آنکھ پھوٹ جائے، لیکن دوسرے کی ڈبل پھوٹے۔ یہ آج ہمارا سماج ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا دل اتنا گندا ہو گیا ہے، آج اگر کسی کا، ہمارا پڑوسی کا کوئی بچہ کامیاب ہو رہا ہے تو ہم کو خوشی ہونے کے بجائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ہمارا دل دکھنے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا کیوں کامیاب ہو گیا، فلاں کا بیٹا جو ہے اتنا اچھی نوکری ان کو کیوں مل گئی، فلاں کا بیٹا اتنا بہترین جو ہے واز کیوں کر دیا، فلاں کا لڑکا اتنا بہترین لڑکا کیوں ہے، ان کو کسی طرح برباد کرو۔ چنانچہ ہر سماج اور علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے لڑکوں کے پیچھے خراب لڑکوں کو لگا دیتے کہ ان کو بھی برباد کرو۔ صنم ہم تو ڈوبے، لے کر ڈوبیں گے، کہ ہمارا بچہ برباد ہوا ان کا بھی برباد۔ وہ چاہتے ہیں، یہ آج ہمارا سماج ہے، ہمارا دل اتنا گندا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن حتی لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ آدمی مومن ہی نہیں جن کی تکلیف اور اذیت سے ان کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ یعنی پڑوسی اگر مطمئن ہے کہ ہمارے پڑوسی سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارا پڑوسی بہت اچھا آدمی ہے، تو پڑوسی مومن ہے۔ اور اگر پڑوسی جو ہے پڑوسی سے بالکل پریشان ہے، وہ ہمیشہ پڑوسی سے ڈر رہا ہے کہ کب ہمارے پڑوسی سے جو ہے کیا معاملہ پیش آ جائے، کیا پریشانی پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آدمی مومن ہی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پڑوسی پر بھروسہ کر کے لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ جوان لڑکی گھر میں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، آج بھی الحمدللہ ایسے ہیں مگر بہت کم ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی ہمارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جوان لڑکی گھر میں ہے، ہمارا پڑوسی بہت ہمارا دشمن ہے، معلوم نہیں کس مصیبت میں، کس فتنے میں ہمارے گھر کو ڈال دے گا، اس لیے لوگ آج پڑوسیوں سے پریشان، پڑوسیوں سے ڈر رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہودی اور غیر جو ہے اپنے مسلم گھرانے کے قریب گھرانوں کی ڈبل قیمت بتاتے تھے کہ بھائی ہمارے گھر کی اصل قیمت تو 10,000 درہم ہے، لیکن ہم 20,000 درہم لیں گے، اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں جو امام ابو حنیفہ ہیں، جو عبد الرحمن ہیں، جو مسلمان ہیں، اس پڑوسی کی قیمت جو ہے مزید ڈبل ہے۔ ایک گھر کی قیمت، ایک پڑوسی کی قیمت، یہ زمانہ تھا۔ آج ہمارے احوال کتنے بدل گئے، آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں دشمنیاں کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جو ہے کا حال یہ ہے۔ ابھی بہار میں الیکشن ہوا، کتنی جگہوں میں ایسا دیکھا گیا کہ فلاں اگر فلاں پارٹی میں ہے تو ہم اس کے خلاف پارٹی میں، ہمارا کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ قوم و ملت کی بھلائی اور خیر کی کوئی بات نہیں، میرا دشمن جس میں ہے میں اس کے خلاف میں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کینڈیڈیٹ بہت اچھا، مگر وہ میرا دشمن ان کے ساتھ ہے نا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ جو ہے عمومی طور پر دیکھا گیا۔ آج ہمارے اندر اتنی دشمنیاں پیدا ہو گئی، حالانکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حالت میں چھوڑا تھا کہ صحابہ، خود مدینہ کے جو صحابہ ہیں، انصار جن کو کہتے ہیں، ان کا ایک ہی نام ہو گیا انصار، حالانکہ وہ دو قبیلے کے تھے، خزرجی اور اوسی، اوس اور قبیلے، یہ دو قبیلے تھے اور دونوں آپس میں دشمن تھے، اور ایسے ویسے دشمن نہیں، جانی دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنتوں سے وہ دونوں جو ہے اس طرح مل جل گئے کہ اب بس ان کا ایک ہی نام ہو گیا انصار۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس لیے اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری دنیا شروع ہونے سے پہلے جو ہے قیامت میں ہم کو حساب دینا پڑے گا
وہاں ایک دل صاف ستھرا اللہ کے سامنے ہم کو پیش کرنا پڑے گا، وہی صاف ستھرا دل ہم کو جنت میں لے جا پائے گا۔ اگر ہمارا دل گندا ہوگا تو گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، وہاں ذرہ برابر کوئی گندگی نہیں پہنچ سکتی ہے، اور دل کی گندگی یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، کسی سے کوئی حسد نہ کریں، کسی سے عداوت نہ کریں، کسی سے دشمنی نہ کریں۔ ہم اس طرح دنیا میں زندگی گزاریں کہ ہمارے مرنے پر غیر کو بھی، دشمن جس کو جو ہے کہا جاتا تھا، جن سے ہمارا اختلاف تھا، جھگڑا تھا، کیس تھا، مقدمہ تھا، وہ بھی ہماری تعریف کرے، یہ بہت اچھا آدمی تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزار کر مریں گے، خدا کی قسم ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خاندان کا واقعہ لکھے ہیں کہ دو رشتہ داروں میں زمینی جھگڑا تھا، مقدمہ چلتا تھا، کیس کے لیے، مقدمہ کے لیے لوگ جو ہے دونوں کورٹ میں جاتے تھے، لیکن اس زمانے میں بیل گاڑی میں لوگ جو ہے سفر کرتے تھے، تو جن کی بیل گاڑی تیار ہو جاتی پہلے، اسی میں دونوں بھائی، دونوں رشتہ دار جاتے تھے، ایک ہی بیل گاڑی میں جاتے، کورٹ میں جا کر دونوں اپنے اپنے وکیل سے ملتے اور دونوں اپنے اپنے مقدمہ کی پیروی کرتے، پھر واپسی کے وقت دونوں جو ہے ایک ہی بیل گاڑی میں آتے کہ بھائی جھگڑا کی جگہ جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، زمینی اختلاف ہے، لہذا جھگڑا کی جگہ جھگڑا ہے، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے آپس میں کوئی درار پیدا نہیں ہونے دیے، ایک ہی بیل گاڑی سے جا رہے ہیں، ایک ہی بیل گاڑی سے آ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی کہیں کہیں لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہمارے، میرا گھر چھترگاچھ ہے، ہمارے یہاں پر ہمارے علاقے کے دو آدمیوں میں اسی طرح زمینی اختلاف اور جھگڑا تھا، ان میں ایک میرے ماموں بھی تھے اور ایک اور جو ہے دوسرے ہمارے پڑوسی تھے، وہ دونوں بھی جو ہے جب مقدمہ کشن گنج جاتے تو ایک ہی ساتھ جاتے، یہاں تک کہ واپسی میں ایک دوسرے کے لیے بس پر سیٹ رکھتے تھے، اگر ایک پہلے سیٹ پر بیٹھ گیا تو اپنا رومال رکھ دیا کہ میرا چچا یا میرا بھتیجا آئے گا، وہ ان کے لیے بھی سیٹ رکھ دیتے، ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک ساتھ آ رہے ہیں، حیات موت، خوشی غم میں دونوں ایک ساتھ جو ہے شریک ہوتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی ہوٹل میں دونوں اگر کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک نے دوسرے کو جو ہے کہ کھانے کا بھی پیسہ دیا، ان میں سے ایک کچھ زیادہ مالدار تھے، کچھ کم، دوسرا کم، تو جو زیادہ مالدار تھے وہ رشتہ میں یعنی گاؤں کی زبان میں چچا کہلاتے تھے، تو چچا بہت مرتبہ بھتیجا یعنی منہ بولا بھتیجا کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے کھانے کا۔ ایک تو انتقال کر گئے، دوسرے کا بھی جو ہے اہم آدمی کا انتقال ہو گیا، مگر زمین کا جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں اختلاف بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، لیکن جھگڑا جہاں تک ہے وہیں تک رہنے دیا جائے، اس کا اثر ہمارے دل پر نہ آئے۔ ہم سب جو ہے مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مطیع فرما بردار رکھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، آپسی اختلافات کی وجہ سے دلوں کو گندا نہ کریں، دلوں میں رنجش نہ آنے دیں، جہاں کا معاملہ وہیں رہنے دیں۔ آج ہمارا حال تو یہاں تک ہے، گھر کا جھگڑا مسجد میں لاتے، گھر کا جھگڑا اسکول میں لائیں گے، گھر کا جھگڑا مدرسے میں لائیں گے، نہیں بھائی، جہاں کا جھگڑا وہاں رہنے دیا جائے۔ ان پاکیزہ جگہوں کو، قوم کی امانتوں کو، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، ان چیزوں کو ہم اپنے آپسی رنجش کی وجہ سے خراب نہ کریں، ان پاکیزہ جگہوں کو پاکیزہ رہنے دیں، وہ قوم کی امانت ہے، ان کو امانت رہنے دیں۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچیں گے، اللہ کے یہاں وزن ہوگا
پاکیزہ دل کا، صاف ستھرا دل کا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے یہاں مال دولت دنیا کے سہارے کام نہیں آئیں گے، اور ہم ہر چیز کی جو ہے کا ناپ تول اصل تو کریں گے، لیکن اصل جو چیز دیکھیں گے وہ دل کو دیکھیں گے کہ دل صاف ستھرا ہے کہ نہیں، قلب سلیم لے کر دنیا سے آیا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا پورا جسم بیمار ہے، لیکن ڈاکٹر یہاں نبض دیکھتا ہے۔ اب تو دیکھنا بھی چھوڑ دیے، تھرمامیٹر وغیرہ سے چیک کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ نبض دیکھتے تھے، یہاں دیکھ رہے ہیں نبض، حالانکہ پورے جسم میں بخار ہے، لیکن یہ نبض ٹھیک تو سب ٹھیک، یہ خراب تو سب خراب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے دل کو دیکھیں گے، دل ٹھیک تو سب دل ٹھیک۔ اسی لیے ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، دل کو صاف ستھرا رکھیں، کسی کا حسد دل میں نہ آنے دیں، کسی کی نعمتوں کی وجہ سے ہم اپنے دل کو پریشان نہ کریں، ہم اپنے دل میں جلن پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے یہاں سے جن کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ ہاں، اگر ہمیں بھی وہ نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو ہم بھی محنت کریں، ہم بھی دعا کریں۔ اگر ہر آدمی محنت کر کے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو سماج ہمارا کتنا آگے بڑھے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسرے کو اپنے سے پیچھے دھکا دینے کی اور کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہر آدمی اپنے سے دوسرے کو پیچھے کرے گا تو پورا سماج، پوری قوم پیچھے ہی ہوتی رہے گی، اور ہر آدمی اگر محنت کر کے دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے گا تو پورا سماج، پوری قوم آگے بڑھے گی۔ اور یہ شریعت میں، اسلام میں منع نہیں ہے۔ اس کو عربی میں غبطہ اور رشک کہتے ہیں، کہ کسی سے آگے بڑھنے کا ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ فلاں کا بیٹا اگر ڈاکٹر بنا ہے تو ہم بھی اپنے بیٹا کو اس سے بڑا ڈاکٹر بنائیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن فلاں کیوں ترقی کر رہا ہے، ان کو ہم ترقی کرنے نہیں دیں گے، جس طرح ہم پیچھے ہیں ان کو بھی پیچھے کریں گے، یہ جذبہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے دل گندا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم کو سکون ملے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم مطمئن اور پرسکون زندگی ہماری ہوگی، اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی ہمارے دل کی ایک قیمت لگے گی، ایک دام لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی دل کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔